میں بہت دیر سے اپنے بھانجے کا انتظار کر رہی تھی جو سبزی لینے گیا ہوا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شام ہونے والی تھی اور ہمارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ وہ سبزی لے کر آتا تو میں کھانا بناتی۔ اس کے انتظار میں 2 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ نہیں آیا۔ بلاخر مغرب کے وقت جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں سبزی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں غصے سے بولنا شروع ہو گئی کہ تمہیں کب سے سبزی لینے بھیجا تھا اور تم اب آ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ میں اسے ڈانٹ رہی تھی اور وہ سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ باہر جا کر دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا ہوگا اور بھول گیا ہوگا کہ خالہ نے سبزی منگوائی تھی۔ خیر اس نے مجھے سبزی دی اور سبزی میں سے باقی 50 روپے بچ گئے تھے۔ میں نے وہ پیسے اس کو دے دیے اور کہا کہ ان کی چیز کھا لینا۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھے 50 روپے کو دیکھا اور پھر ان پیسوں کو پھینک دیا اور غصے سے کہا کہ اب میں پیسے نہیں لوں گا۔ وہ غصے میں کھڑا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ پہلے وہ 50 روپے لے کر خوش ہو جاتا تھا اور اچھلتا کودتا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے اور پیسے چاہیے ہوں گے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تو نے 50 روپے نہیں لینے تو اور کتنے چاہیے؟ میری اس بات پر وہ ہلکا سا ہلا اور پھر کہا مجھے آپ سے پیسوں کے علاوہ کچھ چاہیے، کیا آپ مجھے وہ دے دیں گی؟ اس کا انداز اتنا پراسرار تھا کہ میں حیران ہو گئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ آخر اس 15 سالہ لڑکے کو مجھ سے ایسا کیا چاہیے تھا۔ بے شک وہ قد و قامت میں مجھ سے لمبا ہو چکا تھا مگر تھا تو بچہ ہی، میرے ہاتھوں میں ہی تو پل کر جوان ہوا تھا۔ میں نے کہا ہاں بولو، تمہیں کیا چاہیے؟ میری بات سنتے ہی اس نے آس پاس دیکھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ وہ کمرے میں آ کر بھی خاموش ہو گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بار بار اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں نے کہا ارباب جلدی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ میرے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا تھا کہ یہ کہیں غلط صحبت میں نہ پڑ گیا ہو۔ پھر اس نے جو بات مجھ سے کہی اس سے میرا دماغ ہی ہل گیا۔ میں حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے بھانجے نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ غصے سے میرا دل بھر آیا لیکن میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے غصے میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا اور بار بار کہہ رہا تھا خالہ ایک بار میری بات تو سنیں، مجھے اپنی بات کہنے دے، میں بچہ نہیں ہوں۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکالا مگر وہ خود کو مجھ سے چھڑانے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے غصہ تو بہت تھا لیکن دل میں یہ سوچ کر خاموش رہی کہ وہ بن ماں کا بچہ ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا میری بیٹی شور سن کر باہر آ گئی اور حیرانگی سے کہنے لگی امی آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ میں نے غصے میں کہا ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں۔ پھر اس سے کہا کہ یہاں سے جاؤ اور اپنے دوپٹے کا خیال رکھا کرو، ساری مصیبت کی جڑ ہی تم ہو۔ میری بیٹی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ میں اس طرح کے سخت الفاظ کہہ سکتی ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے بھانجے نے ایسی بات کی تھی جو میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جب میری بیٹی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی میں نے غصے میں اسے تانا دیا طلاق لے کر میرے سر پر بیٹھ گئی ہو، اپنا گھر نہیں بسا سکتی اور یہاں مجھے امتحان میں ڈال رکھا ہے۔ میں غصے میں بولتی جا رہی تھی جبکہ میری بیٹی بے یقینی سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے لیکن میں اس قدر غصے میں تھی کہ اس کی حالت پر دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر تک ویسے ہی کھڑی روتی رہی پھر اچانک بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ میں بھی تھک ہار کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور ذہن منتشر تھا۔ مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن اتنا ضرور جان گئی تھی کہ میرا 15 سالہ بھانجا بچہ نہیں رہا اور میری بیٹی، ہاں وہی ہر مسئلے کی جڑ تھی۔ میری اور میری چھوٹی بہن کی شادی ایک ہی خاندان میں ہوئی تھی لیکن ہمارے شوہروں کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے جس کے باعث ہمارے گھر بھی الگ الگ تھے اور ہم صرف سالوں میں ہی کبھی کبھار ہی مل پاتے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جبکہ میری بہن کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ 8 سال بعد اس کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کے فوراً بعد میرے دیور جو میرا بہنوئی بھی تھا اس نے محلے میں ایک الگ گھر لے لیا اور پھر وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ میری بہن اکثر بیمار رہنے لگی۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی اور اسکول کے دنوں سے ہی اس کے رشتے آنے لگے۔ جیسے ہی وہ 18 سال کی ہوئی میں نے اس کی شادی کر دی لیکن بدقسمتی سے وہ ماں نہ بن پائی۔ ہم نے ہر جگہ اس کا علاج کروایا لیکن ناکامی ہوئی۔ بلاخر میرے داماد نے اسے طلاق دے دی اور کہا کہ یہ تو بانجھ ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ اسی دن میری بیٹی کو طلاق ملی اور میری بہن کا انتقال ہو گیا۔ یہ غم ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بہن کی وفات کے بعد
میرے شوہر کا دل کچھ نرم ہوا اور میرا بھانجا ارباب ہمارے گھر آنے جانے لگا۔ میں اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی۔ وہ کھانے پینے سے لے کر باہر کے سارے کام تک ہمارے ہی گھر میں کیا کرتا تھا۔ اپنے گھر وہ صرف سونے کے لیے جاتا تھا، کیونکہ ماں کی یاد میں وہاں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ پچھلے 1 سال سے ارباب ہمارے گھر کا ایک حصہ بن گیا تھا اور میں نے اسے اپنے بیٹے جیسا پیار دیا۔ اس دوران میری بیٹی کے لیے کئی رشتے آئے، لیکن جب لوگ یہ سنتے کہ وہ بانجھ ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے۔ جو بھی رشتے آتے وہ کسی عمر رسیدہ مرد کے ہوتے جن کے پہلے ہی 5-6 بچے ہوتے۔ میں نے کبھی یہ قبول نہیں کیا، کیونکہ میری بیٹی 23 سال کی تھی اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ وہ اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ کسی کی نوکرانی بن جائے۔ میں اس کے رشتے کو لے کر بہت پریشان تھی، مگر آج ارباب کی بات نے تو میرا دل ہی دہلا دیا۔ دراصل اس نے مجھ سے کمرے میں آ کر یہ کہا کہ خالہ، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، میں اب بچہ نہیں رہا۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ وہ حقیقت میں بچہ نہیں رہا تھا۔ مجھے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کب میری بیٹی کو اس نظر سے دیکھنے لگا تھا، جبکہ میری بیٹی اسے ہمیشہ بھائی ہی سمجھتی تھی۔ اب میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور سوچا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید بہنوئی کا فون کر کے اس کی شکایت لگاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ ایسا کرنے سے 10 بیٹی کا ہی تماشا بنے گا۔ وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ تمہاری بیٹی نے ہی میرے بیٹے پر ڈورے ڈالے ہوں گے۔ میں اس وقت اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شوہر بھی گھر واپس آ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھانا بنایا، مگر بیٹی ابھی تک ناراض تھی۔ اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا تھا۔ میں نے بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ دل میں غصہ تھا، مگر پھر بھی اس سے کچھ نہ کہا۔ جب شوہر آیا تو میں نے اس سے ساری باتیں شیئر کی اور کہا کہ اگر آئندہ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو مجھ پر غصہ نہ کرنا۔ میں نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، پھر آخر کار بولا، لڑکا ابھی چھوٹا ہے، ورنہ سب ٹھیک تھا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کے بھائی کی فطرت کیسی ہے۔ پھر میں نے کہا، وہ لوگ ہمیں تو بس باتوں سے ہی مار ڈالیں گے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک تھا۔ شوہر نے بھی غصے میں جواب دیا، کیا ہو گیا ہے؟ پہلے بھی تو ہم باتیں سنتے ہی رہتے تھے، کیا اب پہلی بار سننی ہے جو تجھے باتوں کی فکر لگی ہوئی ہے؟ اپنے شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بھی اتنے ہی پریشان ہیں جتنا کہ میں۔ اسی دوران اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ کوئی پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہا تھا۔ شوہر نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر ارباب کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر بس کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے غصے سے اس سے پوچھا کہ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں غصے سے دروازے کی جانب بڑھی اور کہا کہ تم پھر آ گئے۔ اب تم عزت سے جاتے ہو یا میں تمہارے والد کو فون کروں؟ آج سے ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ میں دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس نے اچانک میری بیٹی کا نام لیا اور کہا کہ وہ حمیرہ اب ہمارے درمیان نہیں رہی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے موبائل کی سکرین پر جلدی میں مجھے کچھ دکھایا اور اندر آ گیا۔ شاید موبائل پر حمیرہ کے میسیج دکھا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں ایک دم جیسے سکتے میں آ گئی۔ وہ زور زور سے میری بیٹی کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی خودکشی کیوں کرے گی۔ میں حیران تھی۔ میرے شوہر اور بھانجے نے مل کر دروازہ توڑ دیا اور اندر جا کر میری بیٹی کو مڑی توڑی حالت میں پایا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میرے شوہر نے شور مچاتے ہوئے اسے اٹھایا اور باہر کی جانب دوڑنے لگا اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ میں دروازے میں ہی گر کر رو پڑی۔ یہ تم نے کیا کر لیا میری بچی؟ میرے اندر کی ممتا غصے اور غم کے ساتھ چیخ رہی تھی۔ وہ دونوں میری بیٹی کو لے کر جا چکے تھے اور میں بے بس خالی ہاتھ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں محلے کی عورتیں اکٹھی ہو چکی تھیں اور عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی۔ میرا دل خوف سے پھٹ رہا تھا، کہیں میری بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے۔ میرے دماغ میں بے شمار وسوسے اٹھ رہے تھے۔ یا اللہ، نہیں! میں رو رہی تھی اور پتہ نہیں کب تک روتی رہی۔ ادھر میں نے جا کر نماز پڑھی اور اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ وہ ماں نہیں بن سکی، لیکن اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ شوہر نے طلاق دی تھی اور اس میں بھی اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ میری ایک اور اکلوتی بیٹی تھی جو جان سے زیادہ پیاری تھی، لیکن جب سے اسے طلاق ہوئی تھی لوگوں کی باتوں نے اسے بوجھ بنا دیا تھا۔ میں ہمیشہ خفا رہتی تھی، بلا وجہ ڈانٹ دیتی تھی۔ آج وہ سب مجھے یاد آ رہا تھا اور میرا دل تڑپ رہا تھا۔ خدا کے لیے میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے۔ کتنی پاگل تھی میں! لوگوں کی باتوں کو سوچ سمجھ کر
اپنی ہی بیٹی کو اذیت دیتی رہی۔ آج اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، ورنہ وہ تو بہت صابر اور شاکر تھی۔ صبح تک میں دعا کرتی رہی، پھر فجر کے بعد میرے شوہر مجھے لینے آئے اور ہم ہسپتال گئے۔ میری بیٹی اب خطرے سے باہر تھی، لیکن ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ میرا بھانجا خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا اور ہم سب دعائیں کر رہے تھے۔ پھر جب مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آیا تو بولا، خالہ، جس دن میری امی فوت ہوئی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم حمیرہ سے شادی کر لینا۔ میں حیران رہ گئی، وہ چھوٹا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ پھر میں بڑا ہوتا گیا، لوگوں کی عجیب و غریب باتیں سنی اور حمیرہ کی حالت دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میری امی نے مجھے کیوں یہ خواہش دی تھی۔ بس اسی لیے میں نے آپ سے حمیرہ کو مانگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں دل ہی دل میں یہ سمجھ چکی تھی کہ میری بہن کی آخری خواہش یہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی وہ سب کچھ سہے جو اس نے برداشت کیا تھا۔ پھر مجھے حمیرہ کا ایک میسج ملا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہے۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں نفرت نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کے دل میں ایک قرب تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر میں مر گئی تو بس تم مجھے معاف کر دینا، اور اگر بچ گئی تو سمجھ لینا کہ اللہ نے میرا نصیب تمہارے ساتھ لکھا ہے۔ بیٹی کے یہ الفاظ میرے دل کو چھو گئے اور میں تڑپ اٹھی۔ میں نے اپنے شوہر اور بھانجے سے معافی مانگی۔ شام کے وقت جب میری بیٹی کو ہوش آیا تو میں نے اسے سینے سے لگا کر خوب روتے ہوئے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ بیٹیاں تو محنت کا نشان ہوتی ہیں، اور اگر ان حالات میں ماں اور باپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو وہ کہاں جائیں۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ ایک ماں کا فرض کیا ہوتا ہے۔ میری بہن کی آخری خواہش میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، اور ساتھ ہی میں اللہ کی حکمت اور منشا کو بھی سمجھ چکی تھی۔ اسی لیے میں نے بخوشی اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھانجے کے ہاتھ میں دے دیا اور دونوں کے لیے دل سے دعا کی کہ اللہ ان کی آنے والی زندگی کو خوشگوار بنائے اور کسی کو بھی وہ دن نہ دکھائے جو اپنے ماضی میں نے دیکھے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو مزید ایسی نئی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔